الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے احکام اور روزوں کے احکام و مسائل، اس کے حوالے سے ایک کلاسوں کا لمبا سلسلہ رہا، جس کی آخری کڑی انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور عنوان بتا دیا گیا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو لہذا اس کے اندر کیا عبادتیں انسان کو کرنی چاہیے اور عمومی طور پر ان عبادتوں کو انجام کیسے دیا جائے، ان بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا۔ محترم حاضرین، جہاں تک بات کریں سبحان اللہ رمضان مبارک کے استقبال کی، یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا استقبال کرنا شریعت اسلامیہ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ شریعت اسلامیہ اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا، کہا کہ والذین جاہدوا فینا، کہ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوششیں کی۔ کیونکہ جب ایک آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں کوششیں کرتا ہے اور اسے پتا ہے، کیا پتا ہے اسے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر نیکی کا اور ہر بھلائی کا اللہ اسے بدلہ دینے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کہا کہ والذین جاہدوا فینا، کہ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوششیں کی، لنہدینہم سبلنا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک بات کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اس کے اعتبار سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے فضیلت بخشے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے مقام و مرتبہ عطا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر رمضان مبارک کے مہینے کا مقام یہ عام جیسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں رمضان کا ایک اپنا مقام ہے، اور اگر مہینے کے 30 دن بھی ہوتے ہیں تو بعض دنوں کا مقام بعض دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات ہے، یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے جیسے چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ اب بات کریں کہ جب انسان کے سامنے عبادت کا مہینہ آتا ہے، جیسے خاص کر رمضان مبارک کا مہینہ، تو انسان کو اللہ کے قریب بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ اگر کوئی بندہ میرا قریبی بننا چاہتا ہے تو جو عبادتیں میں نے اس پر فرض کی ہیں ان کے ذریعے میری قربت حاصل کرے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اطلب الخیر الدہرکم کلہ، کہ سال کا سارا حصہ، سال کے مہینے اور دن جب چاہے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگا کرو۔ وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کے رحمت کے کچھ موسم ہوتے ہیں، اللہ کے رحمت کے کچھ ایام ہوتے ہیں، لہذا ان رحمت کے ایام کو، ان خصوصی فضیلت بخشے ہوئے دنوں اور مہینوں میں کیا ہے، تم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفْحَاتٌ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کیونکہ یہ جو اللہ کے رحمت کے دن ہوتے ہیں یہ اللہ کے چندی بندوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کو زندگی مل جائے، صحت مل جائے، جوانی مل جائے، اب کیا عذر باقی ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ آئے وہ اس میں عبادت نہ کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اس کے اندر آپ نے کیا کہا تھا؟ حیاتک قبل موتک، کہ اپنی موت سے پہلے اپنے زندگی کو تم غنیمت جانو، اور اسی طرح اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ بلکہ آپ تصور کریں کہ رمضان مبارک کی یہ عبادت اتنی عظیم عبادتوں میں سے ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ عبادت مل گئی، یہ مہینہ مل گیا، مگر اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی،
اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اس نے اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بننے کی کوشش نہیں کی، تو گویا اس آدمی نے اللہ کی ایک بڑی نعمت کو ضائع کر دیا۔ اب امام ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، کہتے ہیں کہ ان الرجل لما يحضر له من القربہ، کہ ایک آدمی جب اس کے پاس اللہ کے قریب ہونے کا ایک موقع اس کو ملتا ہے، اب وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ پختہ ارادہ نہیں کرتا، نہ ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے اپنے وقت کو ضائع و برباد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قربت یعنی اللہ کے قریب ہونے کا جو موقع تھا اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو اللہ اسے اب سزا دیتا ہے۔ سزا کیا دیتا ہے؟ کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، کہ جب اس نے اللہ کی ایک نعمت کو برباد کیا، اب آئندہ جب وہ نعمت آئے گی اس کا ارادہ بھی ہوگا، کوشش بھی کرے گا، مگر اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، اب اللہ تعالیٰ اسے موقع نہیں دے گا۔ گویا جس کسی نے ایک رمضان کو برباد کیا تو اس کی سزا اسے آئندہ رمضان ملے گی، آئندہ رمضان پورا کمر بستہ ہو کے تیار ہوگا لیکن اللہ کی عبادت نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ایسا ہی ہے۔ محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ آنے کے بعد انسان کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا ایک ایسا مہینہ ہے جسے دیکھ کر سن کر انسان کو خوشی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت معلّہ بن فضل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانوا یدعون ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ لگاتار 6 مہینے معلّہ بن فضل اور سلف صالحین یہ دعائیں کیا کرتے تھے، لگاتار 6 مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچائے، ثم یدعون سنہ، پھر 1 سال دعا کرتے تھے ان یتقبل منہم، کہ جو عبادتیں انہوں نے ما قبل کی ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ حضرت ابی بکر بن ابی مریم رحم اللہ فرماتے ہیں قد حضرکم مطہر، رمضان کا مہینہ آتے ہوئے کہتے کہ تمہیں پاک کرنے والا مہینہ آ گیا ہے، انبسطوا بالنفقۃ فیہ، اس میں جم کر اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو، اس لیے کہ اس مہینے میں کی گئی عبادتوں کا ثواب اللہ بڑھا کر دیتا ہے، گویا وہ صدقہ اللہ کی راہ میں کیا گیا صدقہ ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کہا کرتے، وہ دعا کرتے اللہم سلمنی لرمضان، سلم لی الرمضان وتسلمہم منی متقبلا، کہتے اے اللہ مجھے تو رمضان آنے تک صحیح سالم رکھنا، جب رمضان آ جائے اے اللہ اس کی عبادت کرنے میں مجھے صحیح سالم رکھنا، اور جو عبادتیں کر لوں اے اللہ تو اس کو قبول فرمانا۔ تو یہ سلف صالحین کا تعامل تھا رمضان کے آنے سے پہلے کہ اس کے آنے کی خوشی منایا کرتے تھے۔ دوسری اہم بات ہے، دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقیناً کائنات اللہ کی ہے، کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال اس رمضان کے آنے سے پہلے گزشتہ سال تک ہمارے درمیان موجود تھے، وہ ہمارے گھروں میں موجود تھے، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن ابھی کہاں ہیں؟ وہ اپنی قبروں میں مدفون ہیں، وہ اپنی قبروں میں مدفون ہے، ہم زندہ ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ نے ان سے زندگی چھین لی اور ابھی آپ کو موقع دیا ہے؟ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، یقیناً یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اور انسان کو اپنی زندگی کو کہاں ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت میں ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں ارأیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلاۃ الخمس وادیت الزکاۃ وصمت رمضان فمن انا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا بتاتے ہیں اس آدمی کے بارے میں؟ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 وقتہ نمازوں کو پڑھوں، میں زکوٰۃ کو ادا کروں اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھوں، اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے میرا شمار کس میں ہوگا، میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو آپ نے کہا من الصدیقین والشہداء، آپ نے کہا کہ جو باتیں تم نے کہی ہیں اگر تم اس پر کمر بستہ ہو کہ عمل کرنے لگ جاؤ، عمل کر لو، تو تمہارا شمار اللہ صدیقین میں سے اور شہداء میں سے کرے گا۔ محترم حاضرین، اس صحابی کا قصہ بھی ہم نے سنا جو ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے کہ 2 ساتھی تھے، ایک پہلے انتقال کر گیا جو بڑا عبادت گزار تھا، ایک دوسرا تو جو بعد میں انتقال کر گیا، صرف ایک رمضان کا مہینہ پانے کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کے عمل پر جو اس نے سال بھر زندگی بھر کیا تھا اس پر فضیلت بخش کر لے گیا۔ تو ضروری ہے کہ انسان اس مہینے کی قدر کرے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پالے اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ نہ کرے، نہ عبادت کرے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اللہ اس کی ناک کو خاک آلود کرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر آمین کہا ہے۔ محترم حاضرین،
رمضان کا مہینہ آنے والا، کیسے اس کا استقبال کرے؟ سب سے پہلے دل میں خوشی منائے۔ دوسری اہم بات، اب دل کے اندر نیت کو پختہ کر لے، نیت کو پختہ کر لے، کیونکہ جو بھی عمل انسان کرتا ہے سب سے زیادہ فرق اس کی نیت پر پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے جو ان کو عبادتیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ اگر وہ پختہ ارادہ کر لیتے، اللہ کے مسئلے میں سچے ہوتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس للعبد شیء انفع من صدق ربہ فی جمیع امورہ، کہ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز اس کی زندگی میں فائدہ پہنچاتی ہے وہ اللہ کے ساتھ کی گئی نیک نیتی ہے۔ تو لہذا انسان کو نیت بلند رکھنی چاہیے۔ کس بات کی نیت کریں گے؟ آپ نیت کریں گے کہ اس رمضان کے مہینے میں وقت کو ضائع نہیں کریں گے، ہم نیت کریں گے کہ روزوں کی پابندی کریں گے، نیت کریں گے کہ روزوں کو برائیوں سے بچائیں گے، روزوں کی سنتوں پر عمل کریں گے، مکروہات سے بچیں گے۔ آپ یہ نیت کریں گے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن کو ہم پڑھیں گے، آپ نیت کریں گے کہ مکمل تراویح کی نماز کو ہم پڑھیں گے، آپ نیت کریں گے کہ جب سحری کا وقت ہو، جب افطار کا وقت ہو، روزانہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کے مسئلے میں نیت کریں گے کہ صبح ہو شام ہو جتنے اذکار پڑھنے میں رمضان کا پورا مہینہ پڑھوں گا۔ آپ کو نیت کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے لیے آخری 10 دن اعتکاف کروں گا۔ آپ کو نیت کرنا پڑے گا کہ امام کے پیچھے جو نمازیں ہیں میں ان میں سے کسی نماز کو نہیں چھوڑوں گا، سنتوں کو اہتمام کروں گا، نفل کی عبادت کروں گا۔ آپ کو نیت کرنی پڑے گی اگر آپ خاتون ہیں کہ میں گھر کے کاموں سے زیادہ اللہ کی عبادت پر توجہ دیں گے۔ اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ اس مہینے میں رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، میں اپنے رزق سے زیادہ اپنی عبادت پر توجہ دوں گا۔ ان تمام چیزوں کی نیت آپ کو کرنی پڑے گی، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات۔ آپ رمضان کا مہینہ کتنا بھی عبادت گزار لیں، اگر نیت میں خلل ہے تو اللہ عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ نیتوں کی بنیاد پر انسان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ثواب دیتا ہے۔ تصور کریں کہ بنی اسرائیل کا وہ مسئلہ کہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، ایک آدمی نے کتے کو پانی پلا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ رستے چلتے آپ کسی کتے کو پانی پلا دیں؟ لیکن اس آدمی کی نیت، اس آدمی کے اندر اس جانور پر رحم ایسا تھا، اتنے سچے دل سے اس نے اس جانور پر رحم کیا، اس کی تکلیف کو محسوس کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر اسے رحم فرمایا، صرف صاف نیت کی وجہ سے، صرف صاف نیت کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا، راستے میں جا رہا تھا، تکلیف دہ چیز کو راستے میں دیکھا، اسے ہٹا دیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کو ہٹا دیا تاکہ لوگوں پر آسانی ہو جائے، انہیں یہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نیت کو پختہ کرنا پڑے گا۔ بسا اوقات ایک آدمی اپنی نیت کی وجہ سے ایسے ایسے عظیم کاموں کو انجام دیتا ہے جو عظیم کام انسان چاہے عام طور پر نہیں کر سکتا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو ابھی نیت کرنی پڑے گی۔ کیا نیت کرنی پڑے گی؟ کہ پورا رمضان کا مہینہ ہم ایک جیسی عبادت کریں گے۔ شروع کے 10 دن جم کر عبادت کر لیا، بیچ کی 10 دن میں ڈھیلے پڑ گئے، طاق رات آئی تو پھر جم کر عبادت کر لیا، اور طاق راتوں میں جب 27ویں گزر گئی پھر ڈھیلے پڑ گئے۔ یقین جانیے اس طرح کی عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پسند ہیں۔ انسان کو کیسا عمل کرنا چاہیے؟ ایسا عمل کرنا چاہیے جو ہمیشگی والا ہو، ہمیشگی والا، جسے انسان ہمیشہ روزانہ کے معمول کے طور پر کرتا ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس کے مسئلے میں اکثر لوگوں کو کوتاہ پایا جاتا ہے۔ ایک صحت ہے، انسان کی عافیت ہے، اور دوسرا فارغ اوقات ہے۔ صحابہ کا تصور دیکھیے، صحابہ کا معاملہ دیکھیے، وہ نیک کاموں کرنے سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ نے کہا من اصبح منکم اليوم صائما، کیا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ایک آدمی اٹھ کر کھڑے ہوئے کہا کہ میں نے رکھا ہے۔ تب آپ نے دوسرا سوال کہا کہ کس نے تم میں سے آج ایک جنازے کو کندھا دیا ہے؟ پھر وہی شخص کھڑے ہوئے۔ آپ نے کہا کس نے تم میں سے کسی ایک مسکین کو کھانا کھلایا؟ وہی شخص کھڑے ہوئے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے کہا کہ ومن اصبح منکم اليوم عاد مریضا، کہ تم میں سے کس آدمی نے آج ایک مریض کی عیادت کی ہے؟ تو وہ چوتھا وہی آدمی چوتھی بار بھی کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس آدمی کے اندر ہر نیک عمل کرنے میں پختگی کی ایسی مثال بن جائے، وہ آدمی جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔
کہ آپ کو پتا وہ شخص کون تھے؟ وہ شخص مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ محترم حاضرین، لہذا یہ جو رمضان کا مہینہ آنے کے بعد وقت کا غلط فائدہ جو کھانے پینے میں گزارنا، شاپنگ کرنے میں وقت گزارنا، سونے میں، یہ چیزیں انسان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسے تو رمضان کا استقبال انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو سب سے اہم چیز جس کی طرف انسان کو ضروری ہے کہ وہ توجہ دے، وہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ ہر وہ حرام کام جسے شریعت اسلامیہ ناجائز قرار دیتا ہے، ہر حرام کام سے آپ بچ کر رہیں، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، یہ چیز السلام اللہ کو علیکم بڑی پسند ہے۔ شیخ، ویڈیو رک گیا، جزاک اللہ خیر۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ کوئی بھی حرام کام ہو جسے شریعت اسلامیہ حرام قرار دیتی ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں تقوی آئے، انسان کا دل اللہ سے ڈرنے لگ جائے۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ کیا وہ آدمی متقی ہے جو فرض نمازوں کی تو پابندی کر رہا ہے مگر زبان سے غیبت سے باز نہیں ہے؟ کیا وہ آدمی متقی ہے جو روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن بزنس میں جا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ آدمی کیا آپ کو متقی لگتا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے لیکن باہر سودی کاروبار کر رہا ہے، کیا وہ آدمی آپ کو متقی نظر آتا ہے جو امام کے پیچھے 5 وقتہ نمازوں کو پڑھتا ہے لیکن گھر میں وہ فرعون ہے، جلاد ہے، اپنے بیوی بچوں پر ظلم کرنے والا ہے؟ محترم حاضرین، متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچ کر رہتا ہے، متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ روزے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے تمام قسم کے گناہوں سے بچ جائے۔ جب اس نے روزہ رکھا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی زبان بھی روزہ رکھے، اس کی آنکھیں بھی روزہ رکھے، اس کے کان بھی روزہ رکھے، اس کا دل بھی روزہ رکھے، اس کے ہاتھ، اس کے پیر بھی روزہ رکھے، تبھی جا کر یہ چیز انسان کو روزے کی مقصدیت کو پورا کرنے میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ تو آ جاتا ہے، لوگ عبادتوں میں تو نظر آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ چغلی غیبت سے بچ کر نہیں رہتے؟ اب سوال یہ ہے کیا چغلی اور غیبت کرنا اسلام کے اندر جائز ہے؟ کیا آپ اسے صحیح اور درست عمل قرار دیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ معاف فرمائے، لوگوں نے روزہ تو رکھا لیکن چغلی غیبت سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اس قدر نہیں بچایا کہ لوگ جیسے اسے حرام کو حرام سمجھ ہی نہیں رہے۔ سلف صالحین کے اقوال پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ روزہ رکھ کر غیبت کرنا بسا اوقات یہ انسان کے روزے کو توڑ دیتا ہے۔ کس انداز سے؟ جس مقصد سے اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا وہ مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اب آپ کا روزہ کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے، کیا کہا کرتے؟ کہ رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے روزے دار ہوں گے کہ روزے کا ثواب ان کی زندگی میں کیا پتہ ہے؟ صرف بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جسے ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الكذب والمأثم ودعا اذى الخادمین، کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھنا تو تم خاموش رہنا پسند کرنا، تمہاری کان روزہ رہے، تمہاری آنکھ روزہ رہے، تمہاری زبان روزہ رہے، اور جھوٹ بولنے سے بچنا، بڑے گناہوں کو انجام دینے سے بچنا، اور اسی طرح اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانے سے بچنا۔ امام مجاہد بن جبر المکی جو تابعیوں میں سے آتے ہیں وہ کہا کرتے تھے خصلتان من حفظہما سلم لہ صومہ، کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس آدمی نے ان کی حفاظت کر لی گویا اس نے اپنے روزے کی حفاظت کر لی۔ کیا کہتے ہیں مجاہد؟ امام مجاہد کہتے ہیں کہ جس 2 چیزیں ایسی ہیں جس نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا گویا اس نے اپنے روزے کو بچا لیا، الغیبت والکذب، کہتے وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ انسان کا غیبت کرنا ہے اور انسان کا جھوٹ بولنا ہے۔ محترم حاضرین، اگر آپ صرف سلف صالحین کے اقوال پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یقیناً غیبت انسان کے لیے کتنی خطرناک چیز ہے، خاص کر روزہ رکھ کر انسان غیبت کرے۔ امام اوزاعی رحم اللہ کہتے ہیں کہ ان الغیبت تفطر الصوم وتوجب علیہ قضاء ذلک اليوم، کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس آدمی کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ سفیان الثوری رحم اللہ کہا کرتے الغیبت تفسد الصوم، کہ غیبت انسان کے روزے کو ختم کر دیتی ہے۔ محترم حاضرین، امام ابن حزم رحم اللہ نے بھی کہا
کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ کو انجام دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں، اسے معلوم ہے کہ یہ کام حرام ہے، چاہے زبان سے کرے یا ہاتھ اور پیر سے کرے، تو روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کسی حرام کام کو انجام دینا، یہ اس کے روزے کو فاسد کر دیتا ہے، اس کے روزے کو ختم کر دیتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ وَمَن لَّمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمْلُ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جو آدمی روزہ رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا، اور میں آگے بڑھ کر کہوں گا جو آدمی روزہ رکھ کر غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو نہیں چاہیے ایسے لوگوں کا روزہ، اللہ کو نہیں چاہیے ایسی خواتین کا روزہ۔ محترم حاضرین، اللہ معاف فرمائے، اس مسئلے میں جتنی کوتاہیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں اس کی کوئی زندہ مثال نہیں ملتی ہے۔ بنیادی طور پر بتا دوں کہ غیبت اور جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فقہی انداز سے دیکھیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جس مقصد کی خاطر اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اس مقصد کے اعتبار سے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اسے قضا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مقصدیت کے مسئلے میں وہ فوت ہو چکا ہے۔ محترم حاضرین، تو اس لیے بعض سلف صالحین کہا کرتے کہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ ایک ہی دن میں تم روزہ بھی رکھو اور ایک ہی دن میں روزے کو توڑنے والے بھی بن جاؤ۔ پوچھا گیا کہ ایک ہی دن میں روزہ بھی رکھو اور ایک ہی دن میں روزے کو توڑنے والے بن جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر غیبت کرنا۔ جس آدمی نے روزہ رکھ کر غیبت کی، چغلی کی، جھوٹ بولا، گویا اس آدمی نے روزہ بھی رکھا اور ایسا کام کر دیا جس آدمی کے کام کی وجہ سے اس آدمی کا روزہ فاسد اور برباد ہو گیا۔ محترم حاضرین، تو ضروری ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے۔ اس کے علاوہ جو چغلی ہے، غیبت ہے، دوسروں سے حسد کرنا ہے، دوسروں سے جلنا ہے، یا اس کے آگے بڑھ کر کہا جائے برے اخلاق کا استعمال کرنا، انسان گالی گلوچ کرے، انسان اس کے علاوہ تند مزاجی دکھائے روزہ رکھ کر، انسان مسجد کے اندر اپنے فرسٹریشن دکھائے، بچوں کو مارے، سبحان اللہ، انسان کو با اخلاق اور با مکمل مسلمان ہونا چاہیے، خصوصی طور پر جب روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی غلطیاں ہوا کرتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کا علاج اس طرح نہیں کیا کرتے جس طرح آج لوگوں نے غلطی کے علاج کے مسئلے میں صرف سخت رویہ اپنا کر رکھا ہے۔ حال تو یہ ہے، مسجدوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک کسی کا رنگ ٹون بج گیا تو سارے اسے پلٹ کر ایسے گھور کر دیکھتے ہیں جیسے اپنی نگاہوں سے اسے نوچ کر کھا جائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ ایک مسئلہ تھا، وہ ایک وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک اعرابی آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا، صحابہ اکرام قریب تھا کہ اسے مارے دوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روکو، اس کو کرنے دو۔ لہذا جب اس نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، اللہ کے نبی نے پانی منگوایا، پانی وہاں پر ڈلوایا اور اس آدمی کو قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اس طرح گندگی نہیں مچائی جاتی ہے۔ کتنی رحمت، کتنی شفقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ تو ضروری ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کے اندر اخلاق پیدا ہونی چاہیے، آپ اخلاق مند ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ نے کہا انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المرأ وان کان محقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں بلند، اس گھر، جنت میں بلند گھر کا وعدہ میں اس آدمی کے لیے کرتا ہوں جو حق پر رہ کر بھی لڑائی نہیں کرتا، حق پر پھر بھی لڑائی نہیں کرتا۔ پھر آپ نے کہا کہ جنت کے درمیانے حصے میں میں اس کے لیے گھر کا وعدہ کرتا ہوں جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور کہا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام اس آدمی کو دیتا ہوں جو آدمی اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ محترم حاضرین، رمضان کا مہینے آنے والا ہے، آپ شکر گزار بنیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ نے زندگی دی، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کیا، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ نے صحت دی، مسجد عطا کی، علماء مہیا کیے، کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ مسجدوں کے اندر لوگ کھانے پلانے کا انتظام کرتے ہیں، سحری کا انتظام کرتے ہیں، افطار کا انتظام کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا کریں۔ گھر کی ہماری عورتیں صبح جب ہم روزہ رکھتے ہیں وہ گھر میں کام کرتی ہیں، افطار کے وقت میں گھر میں کام کرتی ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنی گھر کی عورتوں کا شکر گزار بنیں، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کا شکر گزار بنیں، جس طرح وہ گھر میں رہ کر محنت کر رہی ہیں وہ ایسی ہی محنت شوہر گھر کے باہر جا کر کرتا ہے۔ عورتوں کو بھی اپنے شوہروں کا شکر گزار بننا چاہیے۔ محترم حاضرین، رمضان کے مہینے کا استقبال انسان کو توبہ و استغفار کے ذریعہ کرنا چاہیے۔ جو گناہ ہم نے کیے، یاد رکھیے کہ گناہ انسان کو عبادت سے روک دیتے ہیں، گناہ انسان کی لذت، عبادت کی لذتوں کو ختم کر دیں۔ ابھی اللہ سے توبہ کر لیں، جس کسی نے جو بھی گناہ کیا ہے اللہ سے معافی مانگیں، جم کر اللہ کے سامنے روئیں، کہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان اللہ، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، استغفار کرے، تاکہ جب وہ رمضان کے مہینے کو پائے تو کہیں نہ کہیں وہ گناہوں سے پاک ہو، اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ملوث ہو۔ محترم حاضرین،
اس کے علاوہ بہت ساری بنیادی غلطیاں روزے کی حالت میں لوگوں کو کرتی دیکھی جاتی ہیں، ان کی طرف ہلکا سا اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ محترم حاضرین، بہت ساری غلطیاں جو رمضان کے مہینے میں لوگوں کو کرتے دیکھی گئی، جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلے بتا دوں کہ کون سی عبادتیں رمضان میں انسان کو کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں واجبی عبادت روزہ ہے۔ سب سے پہلے روزے کی پابندی کیجیے، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ تراویح پڑھیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو روزہ آپ نے رکھا ہے اس کی حفاظت کریں، اس کی سنتوں کی حفاظت کریں، اس کو فاسد ہونے سے بچائیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے روزے کا اہتمام کرنا۔ دوسرا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ سب سے زیادہ اہمیت رمضان کے روزے کے بعد اگر کسی چیز کو دی جانی چاہیے وہ قیام اللیل، تراویح کی نماز کو ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہے، پھر صدقہ کرنا ہے، پھر اعتکاف وغیرہ کرنا ہے۔ بات اگر میں غلطیوں کی کروں، جو بہت ساری بنیادی غلطیاں لوگوں کو کرتے دیکھا گیا، لوگ استقبال رمضان کے نام کا روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، استقبال رمضان یعنی رمضان آنے والا ہے تو اس کے ویلکم میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ فاحش غلطی ہے، یہ بدعت ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک بڑی غلطی جو عام طور پر تاجر حضرات کرتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ چیزوں کے ریٹوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، کھجور کا ریٹ بڑھ گیا، رمضان کا مہینہ آیا، روح افزا کا ریٹ بڑھ گیا، رمضان کا مہینہ آیا، فروٹس کا ریٹ بڑھ گیا۔ تو بنیادی طور پر چاہیے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ بعض لوگ یہ غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ان کا زکوٰۃ ان پر واجب ہو گئی ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہم کو نہیں ملتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے، لیکن بات اگر واجبی زکوٰۃ کی جائے، جس مہینے میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اگر ایک مہینہ بھی آپ تاخیر کرتے ہیں آپ اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو لہذا شعبان میں اگر کسی کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو رمضان تک اس کو جان بوجھ کر تاخیر نہ کرایا جائے، اللہ معاف فرمائے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ تراویح کی تو بڑی پابندی کرتے ہیں، تراویح کو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے مسئلے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ کیسی تجارت ہے؟ یہ کیسا اللہ کے ساتھ تعامل ہے کہ جو 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں آپ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں؟ مسجد میں پڑھنے کے بجائے اپنے گھر میں پڑھ لیا، ایسے سو گئے کہ کام کی جگہ پڑھ لیا، اور آپ تراویح کے لیے بڑی پابندی سے آ رہے ہیں۔ تراویح یہ سنتوں میں سے ہے لیکن 5 وقتہ نماز یہ فرض میں سے ہے، تو فرض کو کھو کر سنتوں کی پابندی کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کے مسئلے میں بڑی غفلت کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ کتنی ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن کو کیا ہے مکمل کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ افطار کے وقت دعا کرنا، اللہ معاف فرمائے۔ گھر کی عورتیں بھی کیا ہے کھانے پکانے میں اتنا مشغول ہو جاتی ہیں، اور گھر کے شوہر بھی مرد بھی لگانے میں، دسترخوان کو سجانے میں اتنا وقت ضائع کرتے ہیں کہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو افطار سے 5 منٹ پہلے سب کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ ضروری ہے کہ صرف آپ کے ہاتھ میں کھجور ہو، یہ کافی ہے افطار کرنے کے لیے، لیکن آپ الگ الگ قسم کے کھانے، الگ الگ قسم کی چیزوں کا بہانہ کرتے ہوئے، تیاری کا بہانہ کرتے ہوئے افطار کے وقت دعا سے غافل نہ ہو۔ اللہ سے ڈریں، سب چھوڑ دیں، پکانا چھوڑ دیں، لانا چھوڑ دیں، افطار کا وقت آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کیا کریں، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ کھانا پینا یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کا بہانہ کر کے انسان افطار کے وقت دعا سے غافل ہو جائے یہ بڑی غلط بات ہے۔ اس کے علاوہ لڑنا جھگڑنا اور گالی گلوچ کرنا یہ بھی بڑا ہے۔ اس سے بڑھ کر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ بیجا فضول خرچی بہت زیادہ کرتے ہیں، جم کر فضول خرچی کی جاتی ہے، کھانے کے مسئلے میں فضول خرچی، اور اس کے علاوہ کپڑے پہننے کے مسئلے میں فضول خرچی۔ تو ضروری ہے کہ کھانے پینے کے سامان کے مسئلے میں آپ احتیاط کریں، اتنا لائیں جتنا آپ کے لیے ہو، اور اگر زائد پیسے ہو غریبوں کو دے دیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ کھانے میں فضول خرچی کرنا، یہ سمجھنا کہ جتنا ہم جم کر کھائیں گے اتنا ہی ہم کے جسم کو طاقت پہنچے گی۔ محترم حاضرین، انسان کو عبادت کی نیت کے مسئلے میں مضبوطی کے اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں 2 کام بڑے غلط کیے جاتے ہیں، ایک ہے دن میں سونا، رات میں جاگنا۔ دن میں سونا، روزہ رکھ لیا، فجر کے بعد سو لیا، ظہر تک سوتے رہے، رات میں کب تک جاگ رہے تھے؟ ساری رات 2-3 بجے تک جاگتے رہے، سحری تک جاگتے رہے۔ سبحان اللہ، یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں شریعت اسلامیہ کے حکم کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں تھا، تو لہذا عشاء کے بعد سو جایا کریں۔ کوئی بھی کام ہو 10 11 12 بجے، اس سے زیادہ وقت کو تاخیر نہ ہونے دیں، سو جائیں۔
اور دوسری اہم بات ہے کہ جب آپ روزہ ہوں تو اپنا زیادہ وقت سونے میں نہ برباد کریں. آپ ظہر سے آپ کب آئے فجر کی بعد سے ظہر تک سوئے, ظہر کے بعد نماز پڑھ کر آئے, پھر عصر تک سو گئے, یہ کیسا روزہ ہے؟ سارا روزہ آپ نے سو کر گزارا, نہ اس میں اللہ کا ذکر کیا, نہ آپ نے اس میں نمازیں پڑھی, نہ آپ نے اس میں قرآن کی تلاوت کی, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا. سبحان اللہ, کیا سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کے یہی مقصد چاہتا ہے؟ اس کے علاوہ محترم حاضرین, پیٹ بھر کر کھانا یہ انسان کو سست کر دیتا ہے. اگر آپ اتنا کھا لیں تو لہذا فجر کی نماز میں سستی ہوتی ہے. لوگ تراویح کے وقت تو سونے لگتے ہیں کیونکہ افطار کے وقت کھا لیا, مسجد میں نکلنے سے پہلے کھانا کھا لیا, اور پیٹ بھر کر کھانا پیٹ میں موجود ہے, تو ظاہری بات ہے اس کا نقصان صاف طور پر نظر آئے گا. اس کے علاوہ روزہ رکھ کر بھی لگاتار گناہوں کو انجام دینا, یقیناً چیزیں بڑی غلط ہیں. انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. روزہ رکھ کر انسان کیا کرے؟ حرام کاموں کو انجام دے, غلط کاموں کو انجام دے, یہ غیر شرعی عمل ہے. انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اس کے علاوہ لوگ آدھی آدھی رات میں سحری کرنے لگ جاتے ہیں. اصل سحری کا وقت کیا ہے کہ انسان کو آخری وقت میں سحری کرنی چاہیے, یعنی آخری وقت میں جب 10 منٹ باقی ہو تبھی سحری کرنا چاہیے, یہ افضل ہے. لوگوں کو چاہیے کہ آدھی رات میں کیا ہے انسان سحری کر کے نہ بیٹھے. اس کے علاوہ افطار کے وقت جلدی کریں, اذان ہوگی افطار کر لیں. احتیاط کے نام پر 1 منٹ ضائع کرنا, 2 منٹ ضائع کرنا, یہ غیر درست عمل ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا وقت کو برباد کرنا, یہ بھی غیر درست عمل ہے. جتنا ہو سکے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ محترم حاضرین, ایک اہم مسئلہ, اگر آدمی سے روزہ ٹوٹ جاتا, اگر آپ سے روزہ ٹوٹ گیا, آپ نے کھا لیا پی لیا یا جماع کا کوئی کام کر دیا, تو اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو چاہیے کہ بقیہ وقت میں, یعنی ظہر کے وقت روزہ ٹوٹا ہے تو مغرب تک کھائے پیے نہ, اس دن کا احترام کریں. آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے لگ جائیں, بلکہ آپ کیا ہے کھانے پینے کے مسئلے میں احتیاط کریں. روزہ ٹوٹ جائے تب بھی انسان کیا کرے, روزے کو اپنے یعنی کھانے پینے سے باز رہے. اس کے علاوہ منہ سے, اب جیسے میں نے کہا کہ کھانے پینے کی چیزیں اتنی عام ہو جاتی ہیں, جیسے پیاز کا کھانا, لہسن کا کھانا, منہ سے بدبو آئے ایسے کھانے کھانا, کھا کر مسجد میں آنا, اور اللہ معاف فرمائے نمازوں کے دوران ڈکار وغیرہ لگانا, یہ کتنی غیر اخلاقی عادتیں ہیں. جائیے تمام مسجدوں کے اندر کیا ہے اس طرح کے معاملات دیکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ عورتوں سے میری خصوصی گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے کو آپ عبادت میں گزاریں, نہ کہ کھانے اور پکانے میں. اکثر عورتوں کا وقت مطبخ کے اندر, اپنے کچن کے اندر گزر جاتا ہے, تو آپ ایسا نہ کریں. یاد رکھیے جس شوہر کی خدمت کے لیے آپ اتنا پکا رہے ہیں, قیامت کے دن نیکی کی ضرورت پڑے گی, کوئی آپ کو دینے والا نہیں ہے, آپ کی اولاد دینے والی نہیں ہے. ہر انسان سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها, اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے, برا کرو گے اپنے لیے کرو گے. ہر آدمی اپنا حساب دے گا. خواتین اپنے اعمال کا جائزہ لیں. کھانے پکانے کا کام ضرور کریں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افطار کے وقت بھی آپ وہی کام کرتے رہیں, سحری کے وقت بھی وہی کام کرتے رہیں, اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں. ضروری ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں کیا ہے خواتین اللہ کی عبادت پر زیادہ توجہ دیں. اس کے علاوہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ تجارت میں اتنا نہ لگ جائیں کہ اللہ کا ذکر کو یاد نہ رکھیں. اس کے علاوہ قیام اللیل میں اطمینان کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ معاف فرمائے, کتنی ایسی مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب جب 2 رکعت نماز پڑھا رہے ہیں, تراویح کی لمبی ہے, تو آدھے لوگ نیچے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہی وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں تب جا کر کیا ہے وہ رکعات میں شامل ہو جاتے ہیں. کیا سچ میں ایسی ہی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ ہاں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں, ایسی عبادتوں سے نہ بچیں. اس کے علاوہ ایک درخواست ایسے لوگوں سے ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. اگر کوئی خاتون اپنے ماہواری ایام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی ہے, اگر کوئی بزرگ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے, تو اپنی اس کام کو چھپا کر رکھیں. لوگوں کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں روزہ نہیں ہوں, میں روزہ نہیں ہوں, مجھے یہ پرابلم ہے, مجھے یہ مصیبت ہے. جو روزہ نہیں ہے وہ اپنے عذر کو چھپا کر رکھیں. لوگوں کے سامنے کیا ہے اپنے عذر کو بیان نہ کریں, ورنہ کہیں نہ کہیں یہ چیز ان کو دوسرے لوگوں کے دلوں میں روزے کی اہمیت کو کم کر دیتی ہے. اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت, قرآن کو سننے کے مسئلے میں اللہ معاف فرمائے, ہمارے یہاں ایسے لڑکوں کو تراویح پڑھنے کے لیے رکھا جاتا ہے, یہ نمازیں اتنی تیز پڑھی جاتی ہیں. اللہ کے نبی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو بسم اللہ پر آپ رکتے, الرحمن پر آپ رکتے, الرحیم پر رکتے, آپ آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کرتے. اب مسجدوں کے جو متولی ہیں ان کی زندگی کا بڑا مقصد ہے کہ بہترین قاری کو لاؤ اور پورا قرآن مکمل کر دو. 8 رکعت میں آپ کو ایک پارہ پڑھانا ہی پڑھانا ہے. لہذا وہ جو اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا, وہ یہاں مفقود ہو جاتی ہے. لہذا قرآن کو مکمل کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن قرآن کو آہستہ پڑھنا یہ قرآن کے آواز میں سے ہے. اس کے علاوہ
محترم حاضرین، سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں اور تراویح کی نماز کی پابندی کریں. یہی کچھ بنیادی باتیں تھی جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح رمضان المبارک کی استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے اندر جو ہونے والی بنیادی غلطیاں ہیں اللہ ان سب سے ہم کو بچا کر رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. میرے پاس وقت بڑا کم ہے، ایک دو سوال اگر کسی کے ضروری ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. عثمان قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ پوچھنا تھا مجھے کیا تراویح میں کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی سنت تھی کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اور شیخ قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تراویح میں؟ اگر قرآن دیکھ کر پڑھنے کا آپ کا مقصد قرآن کی دیکھ کر پڑھنے سے دل میں تقوی پرہیزگاری آتی ہے اور انسان کو خشوع خضوع لگتا ہے تب دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. صرف قرآن کو شوق کے لیے دیکھ کر پڑھنا، سامنے والے کی غلطی نکالنے کے لیے پڑھنا، یا نہیں پڑھنے آ رہا ہے اس لیے دیکھ کر پڑھنا، یہ درست نہیں. جتنا آتا اتنا اندہری الغیب پڑھیے. جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ مرحبا. اگر روزے کے دوران دوپہر کے وقت حید آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوپہر میں اگر حید آ گیا، روزے سے تھی، فوراً روزہ چھوڑ دینا، روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کا حساب نہیں کرنا، اور جتنے دن چھوٹے ہیں ان بقیہ دنوں کو آئندہ دنوں میں مکمل کرنا. چیٹ باکس میں سوال آیا تھا. عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے وعلیکم یہاں پہ مسجد ہے، وہاں پہ ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے تراویح کی. کچھ عورتیں 4 رکعت پڑھ لیتی، پھر وہیں پہ مطلب 5ویں رکعت نماز چلتی تراویح کی. ان لوگ بازو میں ہی وتر پڑھتے اور نماز مطلب دوسرے پڑھتے رہتے، سامنے سے چلے جاتے. کیا یہ جائز ہے؟ ہاں دیکھیے، سب سے پہلے اگر کوئی 4 رکعت پڑھ کے وطر پڑھ کے جاتا ہے تو یہ شرعی طور پر غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے. رہا مسئلہ کہ مصلیوں کے بیچ سے نکلنا، اگر آپ امام کے پیچھے اتباع کر رہے ہیں تو امام کا جو سترہ ہے وہ مقتدی کو سترہ ہے. تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے تو اس کے بیچ میں سے جانا درست ہے، غیر شرعی عمل نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی نیا نیا بالغ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، میں نے گدھے کو چھوڑا اور ساری صفوں کو چیرتے ہوئے یعنی لوگوں کے سامنے سے اس کونے سے اس کونے گیا اور جا کر میں نے کھڑا ہو گیا. تو اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے، دوران نماز امام کے مقتدیوں کے بیچ میں سے جا سکتے ہیں. شہناز بیگم. السلام علیکم شیخ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی، زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ اگر کوئی کلوز فرینڈ ہے اور وہ نان مسلم ہے، غریبی میں ہے تو دے سکتے ہیں کیا؟ نان مسلم ہے غریبی میں اور ہے. آپ بہت غریبی میں ہے، محتاجی میں ہے، تو غیر مسلموں کو ہاں تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے. تالیف قلب کیا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دے دیں گے، اگر وہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کے ہندو ہیں، ہمارے پیسہ دینے سے ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا ہو سکتی ہے، دے سکتے ہیں، یا ہمارے پیسہ دینے سے وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں. لیکن صرف پڑوسی ہیں محبت میں دے رہے ہیں، درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو دوران دن میں اگر حیض آ جائے تو کھانا یعنی روزہ ٹوٹ گیا تو کھانا پینا کہ نہیں کرنا؟ جی ہاں، خصوصی طور پر حیض کے مسئلے میں علماء نے کہا کہ ختم، روزہ ٹوٹ گیا، وہ کھانے پینے کا عام طور پر کر سکتی ہے، لیکن بہتر برحال ہے چھپا کر رکھے ان چیزوں کو، لوگوں کے سامنے وعدے نہیں کرنا. اگر گھر میں اکیلے تو اکیلے کھا لیجیے، ورنہ نہیں ہے تو روزے کا باقی رکھیے، یعنی کھانے پینے سے احتیاط کیجیے. رمضان میں نئے کپڑے پہننے تو کپڑے بے حساب ہو جاتے ہیں. کیا مطلب بے حساب ہونے کا؟ یعنی ان کا حساب و کتاب نہیں لیا جاتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کسی کو 7 دن آیا پھر 12 دن کے بعد پھر دوبارہ آیا تو اپنے سائیکل کا آپ خیال کریں، ٹھیک ہے. جو خاتون کا ماہواری کا سائیکل ہوتا ہے اس کا اسے خیال کرنا. جو پہلی مرتبہ آیا وہی حید ہے، اگر مہینہ مکمل ہو گیا ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ 8 دن پہلے آیا ہو تو اسے بھی علماء حیض میں شمار کرتے ہیں. لیکن اگر ہونے کے فوراً بیچ کے بعد آئے تو اس کے مسئلے میں ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں. اگر اسے حید قرار دیتے ہیں تو روزوں کو چھوڑ دیں، اگر استحاضہ ہے تو روزوں کو مکمل کرنا پڑے گا. کیا اعتکاف ریپیٹ کر سکتے ہیں کیا؟
ایک دن کا کر کے اور اگین دوسرے دن سٹارٹ کر سکتے ہیں، یعنی کاٹ کاٹ کر ایک دن کا چھوڑے پھر ایک دن کا کر سکتے ہیں، اعتکاف نفلی عبادتوں میں سے آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نان مسلم سرونٹ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، میں نے 2 وجہ بتائی، نان مسلم کو زکوٰۃ دینے کی 2 وجہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے یا تو آپ اس کے دل سے اسلام کی نفرت نکالنا چاہیں یا اسے اسلام کی طرف رغبت دلانا چاہیں، تو اس لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چلیے یہاں پر باتیں ختم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اجازت دیں یہیں پر اس جلسے کا اختتام کا اعلان بھی کیا جاتا ہے، اللہ آپ سب کو جزائر کر دے کہ آپ یہاں آئے، اور IGOC کی طرف سے جو رمضان کا یہ مختصر سا شارٹ کورس رکھا گیا تھا آپ اس میں شریک ہوئے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ اکٹھا اسی طرح رکھے، اور جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سب کے لیے انہی باتوں کو دوسروں تک بھی پھیلائے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔